الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ منبع الجود والعطا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد راہ عمل کی اس نشست میں ہم درگزر کے حوالے سے، معافی کے حوالے سے اور انسانی معاشرے کی اس بہت بڑی ضرورت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خذ العفو، فرمایا درگزر کو اختیار کریں، اور پھر درگزر کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ اے محبوب علیہ السلام، درگزر کرنا اختیار کریں، بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے توجہ پھیر لیں، منہ پھیر لیں۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ اپنے بندوں کی تعریف کی اور اللہ کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں، وہ اپنی زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، درگزر سے کام لیتے۔ معاف کرنا ان کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ باتیں دلوں میں بٹھا کر اپنی زندگی کو تلخ نہیں کرتے، وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی طبیعت میں جگہ دے کر اپنے خوبصورت اور اپنے نفیس باطن کو میلا نہیں کرتے، بلکہ وہ درگزر کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، وہ بڑے حوصلوں سے زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتوں سے درگزر کر کے اپنے دل کو بہت بڑا کر لیتے ہیں اور اپنی روح کو بڑا سکون دے لیتے ہیں، اپنے قلب کو بڑا مطمئن کر لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں جو لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں انہیں معاف کرنا اختیار کرنا پڑے گا۔ بڑا بننے کے لیے بڑے حوصلے کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ درگزر کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معافی دینا، یہ انسان کو بڑا کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ حوصلہ پیدا کریں، بات بات پہ بدلہ لینے کا مزاج بنانا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرنا، یہ حوصلہ مند لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بہادر کون ہوتا ہے، دلیر کون ہوتا ہے، باہمت کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف جوابات دیے۔ ہمارے ہاں بہادر لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں جو بہت زیادہ مال خرچ کرے وہ بہادر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا ہی بہادر ہے جو میدان کے اندر لڑائی کرتا ہے اور اپنے دشمن کو زیر کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ وزن اٹھانے والے کو بھی بہادر کہہ دیا جاتا ہے۔
تو لوگوں نے بہادری کے مختلف اقسام وہاں بھی بیان کی، نبی پاک علیہ السلام سنتے رہے، اور میرے محبوب نے جب بہادری کی تشریح اپنی زبان سے بیان فرمائی نا، جب نبی کریم علیہ السلام نے بہادری کی تشریح بیان کی تو صحابہ کہتے ہماری سوچوں کے رخ ہی بدل گئے۔ بہادر کون ہے؟ پہلوان بہادر ہے، فلاں بہادر ہے، فلاں بہادر ہے۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں بھائی، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ بہادر ہے، اور جس نے شدید غضب کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا وہ بزدل ہے، جو اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں پا سکا۔ کتنے سارے ہمارے کام ہیں جو صرف اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ ہمیں بے جا غصہ آتا ہے۔ لوگ نفسیات کے مریض ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ غصہ بہت کرتے ہیں، بہت جلال آتا ہے۔ بہت سارے عظیم رشتوں کو ہم نے توڑ دیا۔ ایک دن میں اگر 100 لوگ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، شرعی سوال کرتے ہیں، تو ان میں کم از کم 90-95 وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اور طلاق کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ غصہ بڑا آیا تھا تو اپنی بیوی کو طلاق دے لی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور اپنی ماں کے لیے ایسا فکرہ کہہ دیتے ہیں، اپنے باپ کے لیے ایسی بات کہہ جاتے ہیں، اساتذہ اور مشائخ کے حق میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ ساری زندگی اس زخم کو بھر نہیں سکتی۔ ماں کہتی ہے معاف تو کر دیا ہے پر تیرا جملہ بڑا سخت تھا، جب یاد آتا ہے تو تکلیف ہوتی۔ غصے کے عالم میں زبان سے نکلے ہوئے تیر روحوں کو، دلوں کو اس قدر زیادہ زخمی کر ڈالتے ہیں کہ پھر دوبارہ بہت سارے ادویات بھی استعمال کی جائیں، بڑی مرہم پٹی بھی کرائی جائے، پر وہ والا زخم جو ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر اپنے غصے پر ہی قابو رکھا جائے، تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان صبر کرے، تھوڑی دیر اگر وہ احتیاط کر لے، تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر لے، اور بجائے اس کے کہ وہ کسی شخص کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، وہ اگر معاف کرنا سیکھ جائے، انتقام لینے سے بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اور معاف کرنے والے کے دل کو اللہ راحت عطا فرما دیتا ہے، اسے مالک سکون دیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی ٹھنڈک عطا کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی سکھ کی نیند نصیب فرماتا ہے۔ اپنی زندگی میں معاف کرنا اختیار کریں، الجھاؤ نہ پیدا کریں، اپنی ذات کے لیے زیادہ جھگڑا نہ کریں۔ ہاں کبھی وقت آئے تو پھر اللہ رسول کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں، پھر دین کے لیے میدان میں نکلنا سیکھیں۔ لیکن ہمارے سارے جھگڑے ہماری ذات کے لیے، ہمارے سارے جھگڑے ہمارے اپنے نفس کی خواہش کے لیے ہیں، سارا کچھ فقط اس لیے ہے کہ مجھے کسی نے کیوں ایسا کہہ دیا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں کس انداز میں حضور بات سمجھاتے ہیں اور بات کہاں چلی جاتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے گا۔ اس حدیث سے ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندوں کو اگر آپ اپنی ذات سامنے رکھ کے ان سے رشتہ قائم کریں گے تو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے۔ اگر میں اور سامنے والا ایک دوسرے کی ذات سامنے رکھیں گے تو کبھی معافی نہیں ملے گی، لیکن اگر ان دونوں کے بیچ اللہ کی ذات کو رکھ لیں گے نا، پھر بڑی جلدی معافی ہو جائے گی۔ اگر سامنے والے کے اور اپنے بیچ اپنے رب رسول کی ذات کو رکھیں گے نا، دین کو رکھیں گے، پھر معافی دینا آسان ہو جائے گا، پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، پھر سامنے والے سے پیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جھک جاؤ، لوگوں کو معاف کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عزت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں وقار دے گا، معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوگا، اسے اللہ اعزاز دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی نام علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، ہر آدمی کہتا ہے میں بڑا معزز ہوں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے جی، بڑی خیر ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں بڑا معزز ہوں، کوئی ذات کے لحاظ سے، کوئی نسب کے لحاظ سے، کوئی کاروبار کے لحاظ سے، کوئی منصب، عہدے اور سوسائٹی میں اپنے معیار کے لحاظ سے لوگ اپنے آپ کو اعزاز والا سمجھتے ہیں۔ تو من اعز عبادک یا اللہ، حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اے اللہ تو بتا تیری نظر میں معزز بندہ کون سا ہے؟ یا تو ہر آدمی اپنے اپنے لیول میں اپنے اپنے ذہن کے حساب سے معزز بنا بیٹھا ہے، تو مالک تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اذا قدر غفرا،
جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، وہ رب کی نظر میں بڑا ہی معزز آدمی ہے، وہ بڑا اعزاز ہوا۔ اس کے پاس طاقت تھی، وہ ان کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، وہ سخت رویہ اختیار کر سکتا تھا، وہ ساری طاقتیں رکھتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا تو رب فرماتا ہے اس بندے کی میری نظر میں بڑی ہی عزت ہے، وہ بڑا وقار والا ہے جو اپنے مالک کی رضا کے لیے معاف کرے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، محبوب دو عالم علیہ السلام کی اگر حیات مبارکہ کو دیکھو گے نا تو میرے محبوب کے لوگ سب سے زیادہ گرویدہ اس لیے ہوئے کہ حضور نے معاف بڑا فرمایا۔ نبی کریم بڑا معاف کرتے تھے، حضور بڑا معاف کرتے تھے۔ جناب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو گرفتار کرنے گیا تھا نبی پاک علیہ السلام کو، ہجرت کے راستے میں گرفتار کرنے گیا، کسی کو پکڑنے گیا، اسلحے سے لیس ہو کے گیا، اپنے ساتھ سپاہی لے کر کے گیا، اور کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو ایک جگہ میں نے پا لیا، اور جب میں حضور کو گرفتار کرنے لگا تو میرے محبوب کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے۔ حضور نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے جناب سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی۔ کہتے ہیں جب گھوڑا زمین میں دھسنے لگا نا، یہ باتیں ہم سن تو لیتے ہیں لیکن کبھی ان کی گہرائی اور گہرائی میں میرے بھائی جاؤ تو صحیح، دشمن آیا ہے اور گرفتار کرنے آیا ہے اور بلا وجہ آیا ہے کہ اس کی دشمنی نہیں ہے۔ سراقہ بن مالک تو 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں گئے تھے جس کا ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو معاذ اللہ انہیں گرفتار کرے گا انہیں ملیں گے، تو لالچ کے لیے آئے تھے، کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں۔ جو آدمی اس انداز میں آئے اور پھر انسان کا اس پر قبضہ ہو جائے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ چور گھر میں آیا اور اس پر ہمارا قبضہ ہو گیا، قاتل گھر میں قتل کرنے آیا پر ہمارے قابو آ گیا، تو کہتے ہیں جب ٹانگیں گھوڑے کی زمین میں دھسنے لگی نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں۔ ڈاکو قابو آیا ہو اور بندہ اسے معاف کرے، قاتل ہمارے قبضے میں آ جائے اور انسان معاف کرے، خاصا مشکل کام ہے۔ لیکن سراقہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور معاف کر دیں، تو میرے محبوب نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، فوراً کہا جا میں نے معاف کیا، جا میں نے معاف کیا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر حملہ کرنا چاہا، میں پھر آگے بڑھا، یہ مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا، اور جب میں نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہونے لگا میرے دل میں خیال آیا، انسان ذرا دیر سے مانتا ہے کہ شاید گھوڑا پھسل گیا ہو، شاید کوئی معاملہ اور ہو۔ جب میں گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضور نے پھر زمین کو حکم دیا۔ ذرا سوچنا، ذرا اس پر غور کرنا کہ ایک آدمی کو بھی معاف کیا ہے لیکن وہ باز نہیں آیا، اس نے ابھی معافی ملی اور ابھی دوبارہ حملہ کر دیا ہے اور ہے ہمارے قابو میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے پھر گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی، جب دھسنے لگے پھر کہا حضور معاف کر دے، ابھی تو معافی دی تھی، تو نہیں باز آتا، تو نہیں باز آئے گا۔ لیکن کہتے ہیں میرے محبوب کا کرم، میرے محبوب کی رحمت اور میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز دیکھے، میں نے دوبارہ معافی مانگی تو حضور نے چند سیکنڈ بھی نہیں لگائے، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میرے اندر کے نفس کا یہ حال تھا کہ میں نے تیسری دفعہ حملہ کر دیا، اور جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا تو حضور نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے پھر گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی، اور جب دھسنے لگا تو میرے اندر سے آواز آئی اب ذرا مشکل ہے چونکہ 3 دفعہ ہو گیا لیکن میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، کہتے ہیں قربان جاؤں محبوب کے حوصلے کے، حضور نے بالکل دیر نہیں لگائی، جب نبی پاک نے کہا نا جا تجھے معاف کیا تو سراقہ کہتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ سراقہ جو اتنی دفعہ معاف کرے وہ عام نہیں، وہ اللہ کا لاڈلا رسول ہے۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ حضور نے معاف کیا تو میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، میں حضور کا غلام ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے معاف کر کے تو آپ کسی کو غلام بنا سکتے ہیں، بدلہ لے کے تو آدمی دشمن ہی بنتا ہے۔ آپ بدلے لیتے جائیں دشمنیاں بڑھتی جائیں گی، آپ معاف کرتے جائیں لوگ غلامی کرتے جائیں گے، محبت کرتے جائیں گے، وارفتگی ہوتی جائے گی، قرب ہوتا جائے۔ معاف کریں، حوصلہ بڑا کریں، اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا کریں، ذرا معاف تو کر کے دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی کی طرف تشریف لے گئے تو اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے معاف کرو۔ ہمارے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں نا، معافی دینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو پھر بہت بہانے، بہت باتیں، بہت دلائل،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ معاف کروں، کتنی دفعہ معاف کروں، یہ ہر بات پہ غلطی کرتا ہے، ہر بات پہ یہ چیزوں کو توڑتا ہے، ہر دفعہ میرا نقصان، آخر کتنا معاف کروں؟ تو کہتے میری سوچ نہیں تھی جتنی بڑی حضور نے بات کر دی، اور اتنی بڑی میرے محبوب نے بات کی کہ بالکل زاویہ نگاہ بدل کے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ کتنی دفعہ معاف کروں؟ کہتے بڑے حوصلے اور اطمینان سے کھلے چہرے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنی دفعہ معاف کر جتنی دفعہ میرا رب تجھے معاف کرتا ہے۔ ذرا گننا اپنی زندگی کی غلطیاں، شمار کر اپنے گناہوں کو، حساب کر اپنی کوتاہیوں کا، غور کر کہاں کہاں تو بھولتا ہے۔ ایک دن میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں تو کتنی نمازیں چھوڑتا ہے، کتنی جگہ دل توڑتا ہے، کتنی جگہ اس کی زمین پر رہ کر اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا رزق کھا کر کے کس قدر زیادہ تو اس کے قانون کو توڑتا ہے۔ اور جتنی دفعہ وہ تجھے معاف کرتا ہے نا، تو بھی تھوڑا حوصلہ کر، تو بھی دوسروں کو معاف کر۔ تو میرے بھائی درگزر سے، معافی سے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا، تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس درگزر کو، اس معافی کو پسند کرتے۔ غورث بن حارث ایک شخص تھا، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد سے واپس آئے نا، تو حضور کے دستے مبارک میں تلوار رہتی تھی۔ حضور نے تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا لی، اور محبوب اس درخت کے پاس آرام کرنے لگے۔ صحابہ ذرا دور دور اپنی اپنی جگہوں پہ تھکے ہوئے تھے، سفر کی تھکان تھی، آرام کر رہے تھے۔ غورث بن حارث کہتے ہیں جب میری نظر پڑی تو میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے۔ میں نے وہ تلوار اتاری، اور میں نے تلوار اتار کے نیام سے نکالی، تو میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام کر رہے تھے، میں نے کہا کہ اب میں پورا قابو پا گیا ہوں، معاذ اللہ میں شہید کر دوں گا۔ کہتے جب میں نے تلوار نکالی تو میرے محبوب نے آنکھیں کھولی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اطمینان سے اٹھے، دستار مبارک کو سیدھا کیا، تو غورث بن حارث کہنے لگا آپ میرے قابو میں ہیں، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو محبوب نے بڑے اطمینان سے، بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ کہتے جب کہا نا اللہ بچائے گا تو میں کانپنے لگا اور میرے ہاتھوں سے تلوار گری، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تلوار اٹھا کے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، تو بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تلوار تو میرے ہاتھ میں آ گئی، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو غورث بن حارث کافر تھے، پر کہتے میں یہ جانتا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، باسیرت نگاروں نے لکھا، کہنے لگے کہ میں یہ جانتا تھا کہ حضور درگزر بڑا کرتے ہیں، معاف بڑا کرتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نا اب تجھے کون بچائے گا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کا درگزر کرنے والا وصف بچائے گا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا بچائے گا، آپ کا کریم ہونا، مہربان ہونا بچائے گا۔ تو کہتے ہیں اس شخص کو جو قتل کرنے آیا تھا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی گاڑی والا کراس کر گیا نا رستے میں، تو جب تک ہم اسے کراس نہیں کریں گے اندر کی آگ نہیں بجھے گی۔ اگر کوئی ایک بات کر گیا ہے تو جب تک 10 نہیں کریں گے طبیعت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ایسے کیسے ہو گیا، مجھے ہی کہہ گیا، ماں بدولت کوئی بات کر گیا، اس نے سوچا ہی نہیں۔ بلکہ یہ بہت بڑا فخر ہے اس دور کا کہ اب اسے پتہ چلے گا اس کا پالا کس کے ساتھ پڑا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ کہہ کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، سنائی ہیں 4 باتیں، پھر اس کو آگے سے جواب نہیں آیا، اور میاں کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی کمال ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا؟ یہ کوئی بات ہے کہ یہ پھر آپ میں اور سامنے والے میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر آپ نے ایک کی 10 سنائی تو پھر تو آپ تو بڑے مجرم ہو گئے۔ بڑی خوبصورت بات، رب کریم کے بندے باتیں کرتے ہیں پر کیفیات بدل دیتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید حاضر ہوا خانقاہ شریف پہ، تو آ کے خواجہ صاحب سے عرض کرنے لگا حضور بڑی ہو گئی معافیاں، بڑا ہو گیا درگزر، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے ہی بچھاؤں گا۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں پر برے کے ساتھ برا ہوں، تو یہ کوئی کمال نہیں میاں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، یہ کوئی کمال ہے اچھے کے ساتھ اچھا ہوں؟ یہ کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے پر میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، یہ کمال ہے۔
اچھوں کے ساتھ تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، مزہ تو تب ہے جب تیرا بروں کے ساتھ بھی وقت گزرے، جب تلخ لوگوں کے۔ حضرت خواجہ نظام صاحب کا محبوب جو ہے وہ غلام اور مرید کہنے لگا حضور اب میں بھی کانٹے بچھاؤں گا، تو خواجہ صاحب نے تھپکی بھی دی، ماتھا بھی چوما، اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور فرمانے لگے نہیں بیٹے، ہم نے کانٹوں کے جواب میں کانٹے نہیں بچھانے، بلکہ ہم نے تو کانٹے چننے ہیں، لوگ کانٹے بچھاتے جائیں تو چنتا جایا کر، تو اٹھاتا۔ کہا حضور کتنے کو؟ نہیں میں حضور اب مجھے معاف کیجئے گا، میں بھی کانٹے بچھاؤں گا۔ تو خواجہ صاحب نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے میاں اگر تیرا دشمن بھی کانٹے بچھائے گا اور تو بھی اس کے جواب میں کانٹے ہی بچھائے گا تو پھر تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، پھر تو راہ گیروں کے پیر زخمی ہوں گے، پھر تو تیرے اور تیرے دشمن کے بچھائے ہوئے کانٹے عام لوگوں کے پاؤں کو بھی چھلنی کر دیں گے، پھر تو کانٹے ہی کانٹے رہ جائیں گے معاشرے میں، پھول کیسے کھلیں گے۔ وہ کہتا ہے خواجہ صاحب کا سمجھانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حضور بات سمجھ آ گئی ہے، بچھائے اب دنیا جتنے کانٹے بچھانا چاہتی ہے، وہ لگائے زور، میرے چاہے سارے ہاتھ زخمی ہو جائیں پر اب میں کانٹے چنتا ہی رہوں گا، ہو جائیں زخمی کتنے ہاتھ ہوتے ہیں، اب میں کانٹے چنا کروں گا، اب نہیں کانٹے بچھانے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، او بھائی تو جھکے گا تو کسی کا پیمانہ بھرے گا، تو اکڑا رہے گا تو کیسے پیمانہ بھرے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے کہا تھا حضور عقل مند کون ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنی تئیں عقل مند ہے نا، حضور عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے عقل مند وہ ہوتا ہے جسے بیوقوفوں سے گزارا کرنا آ جائے، جسے دشمنوں کے بیچ وقت گزارنے کا سلیقہ آ جائے، جسے سخت لوگوں کے درمیان بھی میٹھا اور ٹھنڈا اور تحمل والا رہنے کا طریقہ ہے، وہ آدمی عقل مند ہوتا ہے، وہ باشعور ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کا جواب پتھر سے دینے لگے تو آپ میں اور سامنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں بچنے والے اکیلے بیٹے، اہل بیت نبوت کے سپہ سالار مسجد نبوی شریف سے نکلے تو کسی حکمران نے کسی آدمی کو پیسے دیے کہ امام کا بڑا اکرام ہے، بڑی عزت ہے، لوگ بڑا پیار کرتے تھے، تو وہ جلنے لگا، کہنے لگا جب یہ مسجد سے نکلے تو معاذ اللہ تم نے انہیں برا بھلا کہنا۔ امام صاحب مسجد سے نکلے، ساتھ 2-3 عقیدت مند بھی تھے، غلام بھی تھے، خدام بھی تھے، آپ جا رہے ہیں وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے خادمے نے کچھ کہنا چاہا تو امام صاحب فرمانے لگے کہنے دو جو کہتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے، کہنے دو۔ خادم کہتے ہیں کہ پہلے جس رفتار سے امام زین العابدین چلا کرتے تھے نا، آج وہ رفتار کم کر دی، چھوٹے قدم اٹھانے لگے، اسے زیادہ باتیں کرنے کا موقع دیا، زیادہ باتیں کرنے کا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، بہت زیادہ باتیں۔ گھر آپ کا قریب آیا تو فرمانے لگے میاں کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، میرا گھر قریب آ گیا ہے، کر لو کوئی بات۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بس یہ امام کا جواب سنا تو میرے اوپر تو بجلیاں گریں، تو میں نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے ابھی تو تم نے میرے وہ عیب بیان کیے جن کا تمہیں پتہ تھا، کچھ تو چھپے ہوئے ہیں جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ بیان کیے تو کہتے ہیں دوسری بجلی مجھ پہ گری تو عزت والی دادی کا عزت والا پوتا اور شانوں والے دادا کا شانوں والا پوتا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام زین العابدین مجھے اپنے دروازے پہ کھڑا کر کے کہنے لگے ذرا ٹھہرو، میں آیا۔ اندر گئے، کچھ کھجوریں لائے، شہد کی ایک بوتل لائے، اور اس گالی دینے والے کو کہنا بڑا آسان ہے، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا جس نے کہاں سے لے کر کہاں تک گالیاں دی، ایک بوتل شہد کی دی، پھر اسے کھجوریں دی۔ وہ شخص کہتا ہے میرے پاس لفظ ہی نہ بچے، جملے ہی نہ بچے، مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ حروف کہاں سے لاؤں۔ میں انسان کے سامنے کھڑا ہوں کہ فرشتے کے سامنے؟ یہ مٹی کا بنا ہے، یہ صندل اور کستوری کا بنا ہے۔ کہتے کوئی سمجھ نہ آئی۔ اس انداز میں امام نے نوازا۔ جب میرے جملے ختم ہو گئے میں نے سیدنا امام زین العابدین کی طرف دیکھا تو آپ فرمانے لگے ناراض نہ ہونا، میرے دادا مولا علی کی نصیحت تھی کہ بیٹا جو گھر تک آئے اسے خالی نہیں بھیجا کرتے، تو زین العابدین کے دروازے تک آ گیا ہے، کیسے خالی بھیجتا؟ کہتے ہیں میں اتنا بے حال ہوا کہ امام زین العابدین کے قدموں سے لگ گیا اور رو پڑا۔
میں نے کہا حضور کسی نے پیسے دیے تھے اس بد زبانی کے، اب مجھے معاف کر دے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے وہ تو میں کب کا کر چکا ہوں، کوئی اور بات کر۔ کہا حضور پھر کچھ اپنے کرم سے کر دیں۔ تو امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اپنے فضل سے اس کی بخشش فرما دے، اس پر کرم فرما دے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میں نے ان کا حوصلہ دیکھا، یہ میں نے ان کی شانیں دیکھی، ان لوگوں نے اپنے کرم کی چادر میں گناہگاروں کو چھپائے رکھا، ان لوگوں نے اپنی رحمت کی چادر میں نادانوں کو چھپائے رکھا۔ آج اینٹ کا جواب پتھر سے ہے، آج شر کا جواب شر سے دیتے ہوئے لوگوں نے سارا معاشرہ ہی شر سے بھر دیا ہے۔ کانٹوں کے جواب میں کانٹے بچھاتے بچھاتے ہر آدمی کا پیر زخمی ہونے لگا ہے، ہر شخص اس اذیت کا شکار ہونے لگا ہے۔ بھائیوں درگزر معافی زندگی کا حسن ہے، یہ وقار ہے۔ ہر چھوٹی بات پہ سیکھ پا ہو جانا، ہر ہلکی پھلکی بات پہ دوسروں کے لیے اپنے جذبات کو سخت کر لینا، کڑوے کسیلے اور اتنے کمزور جملے بولنا جس سے معاشرے کی ساری فضا آلودہ ہو جائے، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے سامنے، حتیٰ کہ دوست احباب کے لیے، اور بعد میں جب حقیقت کا کھلنا تو پھر شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہ آنا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے درگزر کی صفت ہو، یہ معافی کرنے کا حوصلہ ہو ہمارے اندر، دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے، اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کو ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا گیا، اس لیے کہ آپ نے اپنے زمانے میں خود تو فقیری میں زندگی گزاری لیکن امت کو بڑا سکون عطا فرمایا، امت کے ہر فرد کے گھر میں کھانا پہنچایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خوبصورت انسان تھے جو عدل بھی کرتے تھے، انصاف بھی کرتے تھے، رعایا سے پیار بھی کرتے تھے، اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے درود و سلام بھی پڑھتے تھے، 5 سپارے قرآن پاک کے بھی تلاوت کرتے تھے۔ آپ وہ خوبصورت انسان تھے کہ جو ٹوپیاں سی کر کے اپنا رزق بھی کمایا کرتے تھے، بڑی شان اللہ نے دی، بڑا وقار دیا۔ وقت کے حکمران لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، رعایا کی خبر گیری کے لیے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک بزرگ انسان گلی میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا، جوتے لکڑی کے تھے، بزرگ کے پاؤں ننگے تھے، جب ان کے پیر پر پیر آیا تو فٹافٹ اٹھے۔ سوئے ہوئے بزرگ دیکھ نہ سکے کہ بادشاہ وقت ہیں، 2-4 سپاہی بھی جناب عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، ان بزرگوں نے اٹھتے ہی فوراً وہی جملہ کہا جو روٹین میں لوگ کہتے ہیں، کہنے لگے آپ اندھے ہیں، دکھائی نہیں دیتا؟ مجھ بوڑھے کا پیر آپ نے زخمی کر دیا، اندھے ہیں؟ جب یہ لفظ کہنا آپ اندھے ہیں تو جناب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے، ہم گردن اڑائیں گے، بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ فرمایا نہیں اس نے تھوڑی کہا ہے، کب کہا ہے؟ کہا جناب ابھی کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا حضور کہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بات تم سے کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کر رہا تھا؟ حضور آپ کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو فرمانے لگے نادانو اس نے تو ایک سوال پوچھا ہے اور میں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے تو کہا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نظر آتا ہے، ایک سوال تھا اس کا جواب ہو گیا، اس میں جھگڑے والی کیا بات ہوئی؟ سوالوں کے جواب دینا سیکھیں، جھگڑا کرنا نہ سیکھیں۔ آپ کسی سے سوال پوچھ لیں وہ جھگڑا کرے گا، 2-3 باتیں پوچھ لیں وہ جھگڑا کرے گا، دلیل ختم ہو گئی تو اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھئی آپ سوال کا جواب دیں، آپ جھگڑا کر رہے ہیں، الجھاؤ ہو رہا ہے، لوگ الجھ رہے ہیں، ذرا سی باتوں پر الجھ رہے ہیں۔ معاف کرنے سے آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا، آپ کی تعمیر بھی ہوگی، آپ کی شخصیت بھی نکھرے گی، آپ کے اندر ایک وقار آئے گا۔ جناب باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیاء کی جماعت میں اتنا بڑا نام ہے، اتنا خوبصورت نام ہے، اتنا وسیع نام ہے کہ آج بھی ان کا ذکر کرتے ہوئے دلوں کو سکون میسر آتا ہے، لوگ آج بھی ان کا نام لے لے کے اپنی روحانیت کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان تپلا سرنگی گانا باجا وہ بجا رہا تھا، ایک غلط کام کر رہا تھا، ایک ناجائز کام ہو رہا تھا، رقص و سرور کی مجلس سجی ہوئی تھی، نوجوانوں کو اس طرف اس نے لگایا ہوا تھا۔ حضرت
باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو فوراً کھڑے ہو گئے، نصیحت کی، فرمایا یہ غلط کام ہے، تیری وجہ سے کئی نوجوان برائی کا شکار ہو رہے ہیں، تجھے اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ماننا خاصا مشکل کام ہے، سمجھ جانا خاصا مشکل کام ہے۔ جب آپ نے سمجھایا تو اس نے وہی باجا، اس نے وہی جو سرنگی اور وہی طبلہ جو بجا رہا تھا وہ حضرت باجزید بستامی کے سر میں دے مارا۔ بوڑھے آدمی تھے، سر پھٹ گیا، گھر تشریف لے گئے۔ خدام کہتے ہم نے تیاری کر لی کہ شام کو نکلیں گے ہم بھی ڈنڈے لے کے اور بدلہ لے کر کے آئیں گے۔ کچھ وقت گزرا، حضرت باجزید بستامی نے مرہم پٹی کرائی اور پھر آپ نے حلوہ منگایا، میٹھی چیز منگائی، پھر آپ نے 10 دینار منگائے اور آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ لے جا، اس نوجوان سے کہنا وہ میرے سر پہ مارنے سے نا وہ تیرا گانے باجے کا آلہ ٹوٹ گیا تھا، یہ 10 دینار اس کے رکھ لے، اور تیرے مسکراتے چہرے پر میں نے دیکھا تھا کہ خفگی سی آ گئی تھی، ماحول بد مزہ ہو گیا تھا، تو یہ میٹھا اس لیے بھیج رہا ہوں، اور ساتھ اسے جا کے پیغام دینا کہ اپنے لیے میں نے تجھے نہیں منع کیا تھا، اللہ رسول کے لیے کیا تھا، اور یہ منع میں تجھے کرتا ہی رہوں گا، اس کام سے میں باز نہیں آؤں گا۔ اور اسے کہنا کہ میرے دل میں کوئی خفگی نہیں، تو نے بوڑھے آدمی کا سر پھوڑ دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں ابھی بھی تیار ہوں اور میں تجھے کب کا معاف کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر! جب یہ لفظ کہے نا اس خادم نے جا کے اس نوجوان سے، تو وہ دوڑا ہوا آیا، حضرت کے قدموں میں آ کے بیٹھا اور چہرہ دیکھ کے کہنے لگا حضور آپ کی ایک تبلیغ وہ تھی اور ایک تبلیغ آپ کی وہ ہے جس میں آپ نے مجھے معاف کیا ہے، اور کہا حضور آپ نے معاف کر کے جو میرے لیے اچھے کلمات کہے ہیں تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ گناہ کا کوئی کام کروں گا اور نہ میں اس طرف توجہ کروں گا، تو ہمارا معاف کرنا، ہمارا درگزر کرنا بڑی ساری چیزوں کو ٹھیک کرے گا۔ معاف کرنا سیکھیں، گھر والوں کو معاف کریں، دائیں بائیں والوں کو معاف کریں، اپنے دوستوں کو معاف کریں، غلطیوں سمیت لوگوں کو قبول کرنے کی کوشش کریں، اصلاح احوال کا کام کریں، لوگوں کی کمزوریوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم ڈنڈے کے ساتھ، ہم سختی کے ساتھ، ہم اذیت دے کر لوگوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس طرح لوگ درست نہیں ہوتے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت جب بہت ہو گئی اور لوگ بہت ماننے لگے، اور آپ جب نکلتے تھے جامع مسجد سے تو ہزاروں کا مجمع آپ کے عقیدت مندوں کا ہوتا تھا، تو بادشاہ نے ایک طوائف کو پیسے دے کے تیار کیا کہ حضرت پہ الزام لگانا ہے۔ وہ طوائف تیار ہو کے آئی، ہزاروں کے مجمع میں جمعے کے دن جب حضرت نکل رہے تھے تو اچانک آئی دلی کی وہ طوائف، اتنے بڑے شیخ اور صوفی سے آ کے کہنے لگی کہ رات آپ میرے گھر آئے تھے رقص و سرور کی محفل میں، پر آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے، تو آپ یہ رکھ لیں، دکاندار نے لیے نہیں، چاہتے تو آپ اس سے سختی کرتے، مرید اسے مارتے، کیا کچھ ہوتا، لیکن حضرت سمجھ گئے کہ یہ سازش ہے، بادشاہ نے اس کو تیار کیا تھا اس سازش کے لیے، تو حضرت نے اسے اصلی سکے دیے اور پھر اس طوائف کے سر پر گویا ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی، او میری بیٹی، او میری بیٹی، تو کھوٹے سکے دے جا، اصلی لے جا، اور جب بھی تیرا دل کرے نا اصلی سکے لینے کو تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا۔ یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے تو عورت چیخے مار کے روئی، آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی او دلی کے فقیر اور درویش، سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھتا ہے، مجھے تو بہن بیٹی کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، تجھے میں بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے، اتنا درگزر کیا کہ مجھ لتھڑی ہوئی کو بیٹی بنایا، اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ چہرے پہ نقاب ڈال کے کہنے لگی لوگو اب میرے گھر کو رقص و سرور کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اب میں اسے مسجد بناؤں گی اور قیامت تک میرے نبی پاک کے نام کی وہاں سے اذانیں پڑھی جائیں گی۔ تو درگزر کرنا تو لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو پھر اصلاح نہیں ہوگی۔ حوصلہ بڑا کریں، معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں لوگ کس تیزی کے ساتھ ہمارے قریب آتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔